كثيرا كثيرا أبدا أبدا ہر تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود و سلام اس کے رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آواز صحابہ کرام اہل بیت اور میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر وہ شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم. آج کا جمعہ کا خطبہ زکوٰۃ کی فضیلت اور فرضیت کے متعلق ہے. چند آیات احادیث جو خطبے میں ہیں ان کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں ایک بھی ہے کہ سابقہ دور میں جو انبیاء تشریف لائے، جو کتابیں اتری، وہ تمام کتابوں پر عمل لازم تھا. ایک ایک کام بھی چھوڑے، گناہ کرے تو پکڑ تھی، عذاب تھا. اور اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے حبیب حضور اللہ کے جو ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمام عالموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو ہے پورے قرآن کے بے شمار احکامات میں سے اصولاً تو سب پر عمل ضروری ہے، قرآن کے پورے احکام پر. احسان یہ کیا اللہ تعالیٰ نے صدقے میں حضور کے کہ پورے قرآن کے احکام میں 5 پر بھی عمل کرے تو انشاءاللہ نجات. سینکڑوں احکام قرآن میں، توریت پورے احکام پر عمل ضروری تھا، قرآن میں بھی ضروری ہے، مگر احسان یہ ہے کم از کم 5 بھی کر لیے تو نجات. حدیث آئے ہیں طرف سے، حدیث میں آیا ہے 5 بھی کرا تو جنتی ہے. ان میں زکوٰۃ بھی ہے، اور خاص بات زکوٰۃ کی ہے کہ روزے کا ذکر جگہ ہے سورہ بقرہ میں، حج کا ذکر ایک جگہ آیا، نماز کا ذکر پہلے پارے سے آخری پارے تک ہے ہر جگہ. اور خاص بات نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بابر آیا ہے. 5 میں سے روزہ ایک جگہ بقرہ میں اور حج ایک جگہ آ گیا. نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہر جگہ آئی ہے. علماء لکھے ہیں کہ مال خرچ کرنا انسان بہت بار ہے، اس لیے بابا ذکر آیا ہے. 5 فرض ہیں. مال جو ہے عربی مفعول ہے جس پر لوگ مائل ہوتے ہیں، اس لیے بابا را تذکرہ. اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، بابا آیا ہے. تو بہت سے لوگ دینے والے ہیں، کروڑوں، کچھ نہیں دینے والے بھی ہیں. جو دے رہے تو الحمدللہ، بس کچھ نکالتے 1 کروڑ کے مالک 2.5 لاکھ نکالنا ہے، 50,000 نکالتے، پورا لے کر 2.5 لاکھ نکالنا ہے. بعض لوگ پرانے ساڑیاں نئے بانٹ دیے. ارے غریبوں کو کھانا نہیں ہے بھائی، غلہ دلا دو. اور پہلے مستحق قرابت دار ہے، زکوٰۃ کے خیرات کے پہلے مستحق قرابت دار قریبی، پھر بعد کے نہیں. یہ تو اہل محلہ ہے. یہاں تک علماء لکھے کہ زکوٰۃ کا مال ایک شہر سے دوسرے جگہ جانا مکروہ ہے، جبکہ یہاں مستحق ہے. یہاں غریب مر رہے خاندان کی وہاں جا کے دے رہے مال. انہیں لگایا وہ آسم فنڈ بولا، کمیٹی بنی ہوئی، آدھے ہوتے آدھے جیب کے اندر، سب دھندے چل رہے ہیں. بڑے بڑے کافی چل رہے ہیں. خاندان میں دیکھو آپ، خاندان میں محلے میں دیکھو غریب. اور قرآن میں جو بات ہے عجیب، ہمارا قوم کی کیفیت ہے بھائی، عجیب کیفیت. قرآن میں جو فرمایا ہے جو واقعی مستحق ہیں، تنگ دست ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لپٹ کے نہیں مانگتے. لا يسألون الناس الحافا تعریفوں بسیماہم یحسبہم الجاہل اغنیاء. نادان لوگ ان کو من التعفف نہیں مانگنے سے غنی سمجھتے ہیں. نہیں مانگتے نا بھائی، خاندان سگی ماموں نہیں مانگتا، چچا سگی خالہ نہیں مانگتی، نہیں بولتی، اپن دیکھنا حالات ہے. سگا سالہ ہے، ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے،
پھوپھیرا بھائی ہے مومیرا بھائی ہے, تنگ دست ہے, عزت بھائی نہیں مانگتا انہیں. قوم بھی اندھی ہے, جو نہیں مانگا دیتے نہیں اس کو. عجیب قوم. اچھا جو خالی پھر رہے سال بھر سے اٹھا کے لاؤ پیسے, عید میں آ جا رہے لاؤ فطرہ ہمارا حصہ ہے, ان کو دے رہے. لا یسألون الناس الحافا, ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے پیچھے پڑ کے لپٹ کر نہیں مانگتے. اور یہ قوم وہی ہے کہ جو نہیں مانگا دیتے ہی نہیں, جو نہیں مانگتا دیتے نہیں پیسے, اور جو مانگ رہا دیتے پیسے. ایک تعویذ ہے کہ 20,000 لے رہا ہے, سب شروع کر دیتے ہیں, سب شروع کر دیا. اچھے خاندانی مشاہد بھی لے رہے پیسے, سن کے اطلاع میں حیرت ہوئی, پہلے فری تھے بڑے خاندانی, سب لوگوں نے توڑے پیسے. تو ایک واس کے لیے 20,000 لے لیے, اوقاف کے کرائے فری کی آمدنی, اور وہ مکے مارے خاندان کی دیتے نہیں. اللہ توفیق دے بھائی. مقتدی ہے بھائی, آج میں خود بھی آیا تھا ترور کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ تم پابندی سے نماز پڑھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے رہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو. ضرور آخرت کی دائمی زندگی میں تم پر رحم کیا جائے گا, اللہ رحم کرے گا, جنت ملے گی. اور فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مسلمان مرد عورت آپس میں ایک رفیق ہیں. یأمرون بالمعروف, نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں, وینہون عن المنکر, بری باتوں سے منع کرتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مومن لوگ. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور رسول کی سارے حکم اطاعت کرتے ہیں. صلہ کیا ہے؟ تو بایا صفات کی نماز پڑھنا, زکوٰۃ. صلہ کیا ہے؟ اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالی قیامت کے دن پر رحم کرے گا اور ان کو جنت کا وعدہ آگے آیا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم, اللہ غالب حکم والا ہے. کہ آگے آیا وعد اللہ المؤمن والمؤمنات جنات, ایسے مومن مرد عورتوں سے اللہ نے دائمی جنت کا وعدہ کیا ہے. اور فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم, جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب الیم, اے حبیب ان کو آپ دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے. جمع ہو رہا خالی دے دیں اللہ کرام, دردناک عذاب. فبشرهم بعذاب الیم, اے محمد ان کو آپ دردناک عذاب آخرت کی زندگی میں اطلاع دیجیے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, وہی سونا چاندی دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا, تپایا جائے گا, اور ان سے ان کی پیشانی اور بازو اور پینوں کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم, یہی وہ سونا چاندی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون, لہذا اپنے جمع کیے مال کا عذاب کا مزہ چکھو. اپنے جمع کیے ہوئے سونا چاندی دولت کے جمع کرو, جمع کیے بادشاہ حیدرآباد کے اربوں روپے, انگریزاں لوٹے, دھیڑا لوٹے, کافرہ لوٹے, نوکران لوٹ لیے, جمع میں کر رہا ہوں, کوئی کھا رہا ہے. فرماتے پیرانے پیر اولیاء کے امام, مکانہ تعمیر تو کرے گا, رہیں گے کوئی اور. فرماتے ہیں صاحبو جمع کر رہے ہو وہ دولت جس کو کھا نہ سکو گے, جمع کر کے ابھی بھی بڑے ہیں دنیا کے, انہیں نور میں نکالے رہا, جس بات کا چنا میرا ہے, کروڑوں ہیرے بن میرا ہے, فائدہ کیا ہے؟ مارا باپ مرا, بیٹا مرا, میرا ہے. انہیں میں پودا مرا, میرا بول رہا, فائدہ کچھ نہیں رکھا, وہی رکھا ہوا ہے. میں تو دنیا کی دولت پوری میری ہے, کیا فائدہ؟ جتنی دنیا میں ہیرے میرے ہیرے, پورا سونا میرا ہے, حاصل کیا ہوا؟ فائدہ اٹھانا اس سے, فائدہ کچھ نہیں رکھا, محفوظ میرا ہے, اتنا باقی میرا ہے. نہ تم کو فائدہ نہ قوم کو فائدہ. ایک انہیں مر گیا, ابھی بیٹا آیا میرا بنا, انہیں والا پودرا آ گیا, پودرے بھی بوڑھے ہو گئے, 80 کے اوپر, میرا ہے, ہمارا ہے. میرے پاس پڑ پودا وہ ہمارا ہے, کام ہے خالی خیال. فرماتے پیرانے پیر صاحبو
جمع کر رہے ہو وہ دولت جس کو کھا نہ سکو گے. مکانہ تو تعمیر تو کرتا ہے, رہتے کوئی اور, بنائے بنگلے, کروڑپتی سیٹھ صاحب, تمناؤں سے انتقال ہوا, مرتے بیٹے بانٹ لیے, ماوڑیا لے لیے, چلو ٹکڑے. ارے اتنا کرتا, یہیں دیکھو آگا پورا صاف ہو گیا, آگا پورا کتنے گھر چل رہے ہیں. اللہ ہم کو عقل دے. کمانا ضرور ہے اسلام میں, حلال روزی ہے, کمانا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پر خالی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ بد نصیبی ہے. خالی ہرس بھر رہے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے. کیا بات ہے؟ توکل من حدیم آسیات. حضور فرماتے ہیں جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ہرگز نہیں مرتا, کوئی شخص اس وقت تک ہرگز نہیں مرتا جب تک کہ اپنا تقدیر کا لکھا ہوا رزق پورا نہیں کر لیتا. جتنی روزی لکھی ہوئی ہے, جتنے چاول, جتنی روٹی, جتنا میوہ, جتنا پانی, جتنی عمر 80 سال 90 سال جتنی ہے, جتنا لکھا ہوا ہے وہ روزی جب تک نہیں کھایا لکھی ہوئی مرتا نہیں. کھائے بغیر نہیں مرتا ہونے پھر باقی ہے. بینکوں میں بچے لڑنے, عدالت قبضے لوگوں کے, پیپر فتویٰ ملتا نہیں. تو آگے سرکار فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ, رزق کی طلب میں حد سے آگے مت بڑھ جاؤ. اندھے بہرے نہیں, دے رہا اللہ الحمدللہ, اندھے بہرے نہیں ہو جانا. لوگوں کے گلے کاٹ دے رہے پیسے کے لیے, جھوٹے پیپر بنا رہے, قبرستان میں قبضہ کر رہے. بہت ہے مذہب کے پیشوا ہیں اس وقت, جو پیشوا ہیں وہی یہ کاروبار کر رہے ہیں, دنیا دار نہیں, پیشوا ہیں. اللہ معاف کرے. آج بھی خود حدیث ہے, سرکار نے دعا فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. فرمایا حضور نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. نمبر 1, اس بات کی دل سے گواہی دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, پابندی سے نماز پڑھنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اپنے مال کی زکوٰۃ دینا. وَالْحَجِّ, استطاعت ہو تو زندگی میں ایک بار حج کرنا. وَصَوْمِ رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا, رمضان کے روزے فرض. اور فرمایا ان تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم, تمہارے اسلام کا مکمل کمپلیٹ ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. اور فرمایا الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام, زکوٰۃ اسلام کا پل ہے, برج ہے. اور فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکوٰۃ دے کر اپنے مال کی عبادت کرو. احادیث ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال برباد ہو جاتا. آدمی کی خبر نہیں ہو رہی کہا جا رہا مال, گھر میں چوری ہو گئی, گھر میں ڈاکہ ہوا, کئی سلو سنا گئے, لاڑے دبئی سے سنا گئے, بعض جگہ محسوس نہیں ہو رہا ہے. آپ نے جو ہوا 20 لاکھ سے اندر ہو گئے, اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو. شادی میں خوشی سے 50 لاکھ 40 لاکھ لوگ ہوئی, گاؤں میں ہو رہا, یقین نہیں کرا سنا تو لوگ. ڈسٹرکٹ میں ایک آدمی جو مذہبی ہے, پکا مذہبی ہے, ایک بیٹی ہے اور ڈاکٹر بھی دیا بیٹی, ڈاکٹر روزگار نہیں ہے, 50 لاکھ روپے جو لوگوں نے, تو اس کو محسوس نہیں ہو رہا ہے. ایسا جا رہا مال اس کا, خوش ہو رہا میں نے دیکھی. پھر ایسا ڈاکٹر نوکری نہیں ملی اس کو, دنیا بھر MBBS کرتے پیسے مل جا رہے ہیں, 50 لاکھ لگا, تو محسوس نہیں ہو رہا کہ میرا مال برباد ہو رہا ہے, خوش ہو رہا نہیں. سرکار مائے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ برباد ہو جاتا ہے. کیسے جا رہا مال اس کو اندازہ نہیں, کہیں آپریشن سے, کہیں چوری سے, خوشی سے دے رہا انہیں. اسٹیج بنایا 2 لاکھ روپے, اب چاچا مرغیاں رکھی, اللہ بلا یہ بہت مسلمان بھی سب غیب سے کام ہو گیا, دعوت مرغی رکھ رہے ہیں, بیماریاں شروع ہو گئی. تو اللہ ہم تو ابھی دیکھیں مال کی زکوٰۃ ادا کریں. آج کی خود غور حدیث ہے, حضور فرمایا من آتا اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ, جو شخص کو اللہ نے مال دیا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرع لہ زبیبتان یطوق یوم القیامہ, کہ قیامت کے دن اس کا وہی مال زہریلا گنجا سانپ بنا کر
گلے میں ڈالا جائے گا، اور اس کے جبڑے پکڑ لے گا، جو قیامت میں بھاگے گا پکڑا ہوا رہے گا، چھوڑا کہے گا کہ تو کون ہے؟ انا کنزوگا، وہ سانپ کہے گا میں تیرا مال ہوں، جمع کرا دنیا میں، خرچ نہیں کرا، وہی مومن ہوں۔ بھائی رمضان قریب ہے، آپ بہت سے لوگ دینے والے خرچ کرنے والے ہیں، جو نہیں دے رہے دینا ہے، بعض وہ آدھا دیتے ہیں، کتنا دیکھنا بینک میں کتنا ہے، نہ آپ کے 40 روپے پہ 1 روپیہ، 100 پہ 2.5 روپے، 1000 پہ 25 روپے، 40 لاکھ پہ 1 لاکھ، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ روپے، نہ آپ کے نکالنا دینا۔ تو خاص بات یہ ہے اس کے علاوہ بھی اچانک مستحق آیا دینے کا حکم ہے، اچانک مستحق آیا تھا، کوئی مسیح بن رہی، اچانک بے سہارا مر گیا، آپ بولیں گے میں تو 40 روپیہ دے دیا، نہیں، حدیث آیا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، زکات میں آیا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، یقیناً بندے کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں کا حق ہے۔ اب دے دیا رمضان میں، اچانک آدمی مر گیا، غریب ہے، علاج کو پیسے نہیں ہے، زمین دے رہے لوگ، غریب بچی شادی ہو رہی ہے، ایک 5000 کم پڑ گئے، بولیں گے میں تو دیا نہیں ہے، تو دیو، نہیں تو نہیں، غریب بچی شادی ہو رہی ہے، بے سہارا ہے، سگی خالہ پھوپھی ہے، پیسہ نہیں ہے، چلو موقع نہیں، ایک تھیلا چاول آپ بھی لے لو۔ بھائی باتیں بہت سی ہیں، سنانا بہت آسان، سننا اللہ ہم سارے مسلمانوں کو عمل عطا فرمائے۔ حضرت بایزید بستامی اولیاء کے امام ہیں، امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں علم دین کے موافق عمل کرنے سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں پایا۔ دنیا میں سب سے مشکل کیا ہے؟ علم دین کے موافق عمل مشکل ہے۔ کائے کی مشکل ہے؟ اندر بیٹھا ہوا شیطان روکتا ہے انسان کو، نیکی سے روکتا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، مولوی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مرشد ہو، دنیا دار ہو، ہر ایک لگا ہوا ہے، روکتا ہے، نیکی سے روکتا ہے۔ اس لیے سرکار کی دعا ہی ہے احادیث میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری بہتری عبادت پر تو ہی میری مدد فرما۔ تیرے ذکر کے لیے تو مدد کر، تیرے شکر کے لیے تو مدد کر، تیری عبادت کے لیے تو مدد کر۔ تیری مدد کے بغیر یہ نہیں ہوتا، نہ تیرا ذکر ہو سکتا ہے نہ عبادت۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اندر بیٹھا ہوا ابلیس روکتا ہے، انسان نیکی سے روکتا ہے، سخاوت سے روکتا ہے، نماز سے روکتا ہے، اخلاص سے روکتا ہے، ماں باپ کی خدمت سے روکتا ہے، قرآن حدیث پر عمل سے روکتا ہے، جو نیکی کے موقع روکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مدد کرے، ہر نیکی عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچائے، ایک اور نیک کر دے۔ تو باقی مسائل زکوٰۃ کے سنتے ہیں ہم لوگ، سونا چاندی ہے تو سونا جتنا ہے کتنی قیمت کا ہے، 1 لاکھ کا ہے تو 2500 روپے اس میں جو ہے آیت ہے، اس کے حساب سے ہر 40 روپے نکالنا ہے، غلے میں نکالنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جتنا سنے سنائے اس کے موافق عمل کرے توفیق دے۔ رمضان آ رہے ہیں، جیسے ہم جمعے میں آتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی، اور حلال روزی کھانے کی، ماں باپ کی خدمت کرنے کی، اور اخلاص، عاجزی، ان کے ساری جو ہے نرمی محبت عطا فرمائے، اور ایک انہیں کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ساری کامیابی عطا فرمائی ہے، ساری ناکامیوں گناہوں سے بچا لیجیے۔ تمام مقاصد جتنے ہمارے لوگ مسلمانوں میں وفات پا گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کی شفا میں بالکل، جو چٹھیاں دیے گئے ہیں جو 2 حضرات کے ان کو شفا عطا فرمائیے، اور جو بیمار ہیں یا اللہ مسلمان شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ ہمیں جھگڑا محبت دیجیے، دلوں میں کینہ ہے محبت خود عطا فرمائیے، اور اخلاص عطا فرمائیے، احتیاط عطا فرمائیے، عظیم کے ساری ایمان کی خوبی ہم سب کو عطا فرمائیے، سارے گناہوں کو سے بچا رہیے ہمیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر للہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔